الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ أَوْ كَمَا قَالَ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ، جب تم میں سے کوئی کھائے تو اس کو چاہیے دائیں ہاتھ سے کھائے، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، جب کوئی پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے۔ اس حدیث پاک میں کھانے اور پینے کا یہ طریقہ ارشاد فرمایا کہ کھانا پینا کس ہاتھ سے ہونا چاہیے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں ہر چیز کی تعلیمات دی گئی۔ مسلمان جو کلمہ پڑھ چکا ہے، مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ کھانے کی کوئی چیز ہو حلال اور طیب ہو، کھانے کی کوئی حلال اور طیب چیز اس کو جب کھایا جائے تو دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، پینے کی کوئی چیز ہو حلال اور طیب ہو تو اس کو دائیں ہاتھ سے پیا جائے۔ بائیں ہاتھ سے یہ منع ہے، بائیں ہاتھ سے انسان کھانا پینا نہ کرے۔ ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یأکلن احدکم بشمالہ ولا یشربن بہا، تم بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ اور بائیں ہاتھ سے نہ پیو، یعنی بائیں ہاتھ سے نہ کھایا جائے نہ پیا جائے۔ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بہا او کما قال، آپ نے فرمایا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور پیتا بھی اسی سے ہے، یعنی بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ تو دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، دائیں ہاتھ سے کوئی حلال اور طیب چیز کھانا، دائیں ہاتھ سے حلال اور طیب چیز کا پینا، یہ اسلامی تعلیمات ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ اور بائیں ہاتھ سے کھانا پینا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق کھائے پیے، شیطان کے طریقے کے مطابق نہ کھائے پیے۔ اب یعنی کھانا کھانے سے پہلے، کھانا جب کھاتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھا جائے؟ حدیث پاک میں ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، اور جس کھانے پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے وہ کھانا شیطان اپنے لیے حلال سمجھتا ہے کہ اب یہ کھانا میرے لیے حلال ہے، اب میں اس کھانے کو کھا سکتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے گا تو شیطان کے لیے وہ کھانا پھر حلال نہیں ہوتا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، تو میں نے جب ایک کھانا کھایا نا تو میرا ہاتھ برتن کے اندر گھوم رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا سم اللہ، اور فرمایا کل بیمینک، اور آگے فرمایا وکل مما یلیک او کما قال، تین چیزیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو فرمایا سم اللہ، اللہ کا نام لے، یعنی بسم اللہ پڑھ۔ اب بسم اللہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ شیطان کے لیے وہ کھانا حلال نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے اس کھانے میں پھر برکت ہوگی۔
اب ایک ہے حدیث پاک میں تو ہے سم اللہ، اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز آپ نے فرمایا اللہ کا نام لے یعنی بسم اللہ پڑھ۔ دوسرا آپ نے فرمایا وَكُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھا۔ یہ بھی اسلامی تعلیمات جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، بائیں ہاتھ سے نہ کھایا جائے، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمایا کل مما یلی کا، اپنی جانب، اپنی متصل جانب سے کھاؤ، یعنی جو اپنی سائیڈ ہے برتن کا رخ، جو رخ آپ کی طرف ہے آپ اس طرف سے کھانا کھائیں۔ تو یہ بھی اسلامی تعلیمات ہیں کہ انسان برتن میں اپنی سائیڈ سے کھانا کھائے، یہ طریقہ اسلامی طریقہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ برتن میں جس طرف سے دل چاہے وہاں سے انسان اٹھا لے، بلکہ نہیں، حضرت عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے تعلیم دی، جو کہ میرا ہاتھ کھانے میں گھوم رہا تھا، تو آپ نے فرمایا اللہ کا نام لے، دائیں ہاتھ سے کھا اور اپنی جانب متصل جانب سے کھاؤ، یعنی یہ طریقہ ہے کھانا کھانے کا کہ انسان اپنی طرف سے یعنی اپنی سائڈ سے کھانا کھائے۔ اگر بسم اللہ پڑھتے ہوئے انسان بھول جائے اگر، تو پھر درمیان میں کیا پڑھیں؟ انسان ہے بھول سکتا ہے، تو بسم اللہ اگر بھول گئے تو درمیان میں یعنی کھانا شروع کرنے کے بعد، چاہے پہلے نوالے کے بعد، چاہے درمیان میں، چاہے آخری نوالے سے ختم کرنے سے پہلے، جب بھی یاد آ جائے تو اس وقت انسان یہ پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ جملہ پڑھیں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، آپ کے قریب کھانا لایا گیا، تو شروع میں نے اس سے زیادہ برکت والا کھانا نہیں دیکھا تھا، اور آخر میں پھر یہ حال ہوا کہ میں نے اس سے زیادہ کم برکت والا کھانا نہیں دیکھا۔ تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کھانے کا حال ایسا کیوں تھا کہ شروع میں اتنی برکت والا اور آخر کے اندر پھر اتنا بے برکت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام کھانا شروع کرتے وقت لیا، پھر آخر میں ایسا شخص بیٹھا کہ جس نے کھایا اور اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا، پھر اس کے ساتھ شیطان نے کھایا، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام چھوڑنے کی وجہ سے، اس وجہ سے آخر کے اندر بے برکتی ہوئی۔ تو اگر شروع میں آدمی بھول جائے تو پھر کیا پڑھے؟ پھر اس کو چاہیے، حدیث پاک میں آپ نے فرمایا اذا اکل احدکم فنسیا، جب تم میں سے کوئی کھاتا ہے تو شروع میں ان یذکر اللہ علی طعامہ، اللہ تعالیٰ کا نام اگر کھانے پہ لینا بھول جائے، فلیقل بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو اس کو چاہیے پھر بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ پڑھ لے۔ اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ یہ بھی حدیث پاک میں ہے، ایک صحابی ہیں حضرت امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں ایک شخص نے کھانا شروع کیا، اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا، وہ بھول گئے ہوگے نہیں لیا، جب ایک لقمہ باقی رہ گیا، کھانا سارا کھا لیا، آخری لقمہ، ایک لقمہ باقی رہ گیا تھا، تو اسے منہ کی طرف اٹھاتے ہوئے اس بندے نے کہا بسم اللہ اول و آخرہ، یہ پڑھ لیا۔ حدیث میں ہے فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر ہنسی آ گئی، آپ ہنس پڑے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ کھاتا رہا، جب اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا تو شیطان نے جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا وہ قے کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ کا نام آیا تو شیطان اس کھانے کو برداشت نہیں کر سکا۔ تو بہرحال کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے، یعنی بسم اللہ وعلی برکت اللہ یہ پڑھا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کا نام لے، بسم اللہ پڑھیں۔ دوسری بات یہ کہ کھانے کے آداب میں کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، بائیں ہاتھ سے نہ کھایا جائے۔ دائیں ہاتھ سے یہ اسلامی تعلیمات ہیں، بائیں ہاتھ سے شیطان کھانا کھاتا ہے۔
اور تیسری بات کہ کھانا کھاتے وقت انسان اپنی سائیڈ یعنی اپنی جانب سے جو اس کی طرف متصل ہے اس طرف سے کھانا کھائے۔ بہرحال یہ کھانا کھانے کے کچھ آداب عرض کیے، پھر آخر میں بھی دعا ہے کہ کھانا جس وقت ختم کر لے تو اس وقت بھی دعا پڑھی جائے، مشہور دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ بعض کتابوں میں وجعلنا من المسلمین کا لفظ بھی ہے، لیکن عام طور پر محدثین فرماتے ہیں من کا لفظ حدیث پاک میں نہیں ملتا، یعنی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، من المسلمین پڑھا جائے، ترجمے کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے۔ بہرحال کچھ محدثین یہ فرماتے ہیں کہ یہ من کا لفظ حدیث پاک میں نہیں ملتا، تو بعض چھوٹی کتابوں میں جو دعاؤں کی کتابیں ہیں جس میں دعائیں منقول ہوتی ہیں اس میں یہ لفظ آ گیا ہے، تو تقریباً اس طرح یہ دعا لوگوں کو یاد ہوتی ہے۔ بہرحال کھانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا نام یعنی بسم اللہ پڑھی جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ یہ پڑھ لیں۔ اگر درمیان میں بسم اللہ بھول جائے، شروع میں بسم اللہ بھول جائے تو پھر درمیان میں بسم اللہ اول و آخر یہ پڑھے، پھر آخر میں یہ دعا پڑھ لی۔ یا ایک اور دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی منقول ہے، وہ ہے اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ۔ بہرحال مختلف دعائیں ہیں حدیث پاک میں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ان باتوں پہ عمل کی توفیق بخشیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔